بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا گرو نانک کون تھے؟ گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے؟ گرو نانک کے کیا عقائد تھے؟ گرو نانک کا انتقال کیسے ہوا اور انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہوئی؟ کیا گرو نانک نے حج کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، 15ویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب جسے سکھزم کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً 30 ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.21% ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی تھی۔ بابا گرو نانک پنجاب کے ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئے، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترپتا، دونوں ہی ہندو مذہب کے پیروکار تھے۔ بابا گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے برویت ہردیال نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بابا گرو نانک کو نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متلاسی تھے، مگر ان کے گھر والے انہیں معمولی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینس چرانے کے لیے بھیجا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا اور آخر کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں ہل چلا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائے۔ ایک دن گرو نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ۔ جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پہ ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے انہیں طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے۔ قاضی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور کھڑے ہو کر، تو کیا تم نہیں جانتے کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہے اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے؟ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسرے حق حلال کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگا۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب، کہ جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر نانک وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیے۔ نانک نے جواب دیا کہ وہ اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ بابا گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بابا گرو نانک تھکے ہارے مکہ مکرمہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کے جگائے اور کہا، اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟
गुरु जी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना काबा ना हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी, जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसी तरफ उसको खुदा का जलवा नजर आता। जिन पर वो चलाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार कराता है। बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी बाई लन्हा को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और ख़ातमों को जमा किया और खुदा की हमदो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते कि वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख देंगे। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाए वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकीन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। बाबा गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबरिक किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद है। यहाँ पर उनकी 97 मंजूब नज़में मौजूद है। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि बाबा गुरु नानक अल्लाह के कोई वली थे जो मुसलमान थे और दुनिया के बाकी कज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ना तो नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही वलादियत का, बल्कि वो फ़कीर, खुदा मस्त और मजजूब थे। यह हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए थे, मगर उनकी सारी ज़िंदगी हिंदुओं के तहजीब व तमदन और रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ गुजरी। सिख हजरात की तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ा बगदाद शरीफ हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में भी हाज़िरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चोगा मिला था जिस पर कलमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना थे। ये चोगा डेरा बाबा नानक ज़िला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया जो आजकल तहसील शक्करगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है, और अपने घर से मुतसिल एक मस्जिद तामीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया। बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा तैयबा, अज़ान की हकानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर कामिल एतकाद रखते थे। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूं वाज़े किया है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की, पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई, इस हवाले से मौरखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा की और किसी नामालूम मकाम पर आपको दफन कर दिया।